کلپ نمبر 751۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 61 سے 65 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ ترجمہ: پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں پہنچے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے۔ وہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے لگے۔ اسی دوران بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے مچھلی کا واقعہ ذکر کرنا یاد نہ رہا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ ترجمہ: پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، تھکان بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی، اور جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور یہ کہا جو اگلی آیت میں مذکور ہے، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ ترجمہ: خادم نے عرض کی، سنیے، جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور ہوا یہ ہے کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ موسیٰ نے فرمایا، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنی قدموں کے نشانات دیکھتے واپس لوٹ گئے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ قال، موسیٰ نے فرمایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے، جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہی ہوگی۔ چنانچہ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ فوجدا، تو انہوں نے پایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی جب وہ دونوں بزرگ واپس اسی جگہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑھے
آرام فرما رہا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ لفظ خضر لغت میں 3 طرح سے آیا ہے، خا کے نیچے زیر اور داد کے اوپر جزم کے ساتھ یعنی خضر۔ نمبر 2، خا کے اوپر زبر اور داد کے اوپر جزم کے ساتھ یعنی خضر، اور نمبر 3، خا کے اوپر زبر اور داد کے نیچے زیر کے ساتھ یعنی خضر۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہزادے تھے اور آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرما لیا۔